بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے سلام کیا، لیکن ساقی اور نان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت یوسف کو ان کی اس کیفیت کے بارے میں تشویش ہوئی۔ جناب، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ساقی نے بڑے دکھ سے سر کو جھٹکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے۔ نان پر نے انہیں اپنی اصل پریشانی سے آگاہ کیا۔ اس گھناؤنی جگہ میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا سکے۔ حضرت یوسف ان کے پاس ہی بیٹھ گئے اور تسلی بھرے لہجے میں بولے، اصل میں خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ باخدا آپ اپنے خواب مجھے بتائیے۔ ان باتوں سے ساقی کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، میں نے خواب میں اپنے آگے انگور کی ایک بیل دیکھی جس کی 3 شاخیں تھیں۔ جلد ہی پتے نکلے، شگوفے پھوٹے اور انگور پک گئے۔ میرے ہاتھ میں شاہی جام تھا، میں نے اس میں انگوروں کا رس نچوڑا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ جب ساقی حضرت یوسف کو اپنا خواب سنا چکا تو بڑا سہما اور ڈرا سا ان کے چہرے کو تکنے لگا۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا، تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے 3 شاخیں 3 دن ہیں، 3 دنوں میں بادشاہ تمہیں رہا کر دے گا، تمہاری خطا معاف کر دی جائے گی اور تم اپنے منصب پر بحال ہو جاؤ گے۔ اب حضرت یوسف نے اپنے مطلب کی بات کی۔ انہوں نے درخواست کی، جب تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ تو فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے غلام بنا کر اس ملک میں لے آئے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی سزا میں مجھے جیل بھیجا جاتا۔ ساقی نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا، بے شک مجھ پر بھروسہ رکھو، اس جگہ سے باہر نکل جاؤ تو سمجھو کہ تم بھی آزاد ہو گئے۔ اب تو نان پر سے لمحہ بھر بھی صبر نہ ہو سکا۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر 3 روٹیوں کی ٹوکریاں اٹھا رکھی ہیں۔ سب سے اوپر والی ٹوکری میں بادشاہ کے لیے ہر قسم کی روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ اس خواب کو سن کر حضرت یوسف میں ہمت نہ تھی کہ ان پر امید آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے، لیکن ساتھ ہی وہ جھوٹ بول کر اسے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، 3 دنوں میں بادشاہ تمہارا سر تن سے جدا کروا دے گا، تمہاری لاش کو کھمبے پر ٹانگ دیا جائے گا اور پرندے تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ نان پر کی تسلی نہ ہوئی، وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولا، یوسف تم ہمارے لیے اچھے خدمتگار تو ثابت ہوئے، لیکن جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے تم کچھ نہیں جانتے، بھول جاؤ ہمارے خوابوں کو۔ لیکن آخر کار جیسے کہ حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ساقی 3 دن بعد رہا ہو گیا اور نان پر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب حضرت یوسف کو بڑی بے چینی سے ہر روز ساقی کے پیغام کا انتظار رہنے لگا تھا۔ ان کے ذہن میں بار بار خیالات ابھرتے اور وہ اس عظیم شخصیت کی طرف سے کوئی پیغام نہ آنے کی ترجیحات تلاش کرتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کی بے چینی مایوسی میں بدل گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر معلوم کر لیا کہ آدمیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب مطلبی یار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پرانا سوال انہیں پھر پریشان کرنے لگا، ایسے میں خدا کہاں ہے؟ کیا اس نے آخر کار مجھے بھلا ہی دیا ہے؟ انہی خیالوں میں مزید 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔